مجرب اعمال کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کسی نے یہ سوال کیا ہے، یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مجرب اعمال کو نہ کوئی سنت سمجھتا ہے، نہ کوئی فرض سمجھتا ہے۔ مجرب اعمال کو نہ ہی کوئی واجب کہتا ہے، مجرب اعمال کے اوپر نہ ہی کوئی ترغیب دی جاتی ہے۔ بس مجرب اعمال کے صرف فضائل بتائے جاتے ہیں کہ یہ عمل بہت اچھا عمل ہے، اس کو کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ لہٰذا ہم اس کو کوئی باقاعدہ بیان نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس کو جب بیان کرتے ہیں تو مجرب ہی کہہ کر بیان کرتے ہیں۔ مجرب ہوتا کیا ہے؟ مجرب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک عمل کیا اور مجھے اس سے فائدہ ہوا، اور میں نے اس عمل کی اپنے بیٹے کو بتایا، میرے بیٹے نے اپنے بیٹے کو بتایا، اس نے اپنے بیٹے کو، یوں نسل در نسل چلتا ہوا آیا، تجربے سے ثابت۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ مجرب عمل ہوتا ہے۔ اچھا، بعض مجرب اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کام کے ہوتے ہیں، بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ بطور مثال ایک میرے دوست ہیں، ان کا ایک کام پھنسا ہوا تھا، اور ایک زمانے سے پھنسا ہوا تھا، بہت پریشان، بہت تکلیف میں۔ مجھے کہنے لگے جی کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو قرآن میں آیا ہو۔ میں نے کہا جی استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یہ کیجیے، اور صلاۃ الحاجت کا کوئی ایسا بھی عمل بتایا جو حدیث میں ہے۔ میں نے کہا یہ ہے۔ کہنے لگا میرا کام کیوں ہو نہیں رہا؟ میں نے کہا دیکھو یار، میری بات یہ ہے کہ آپ کے قلب میں اعتقاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بہت کیٹاگرائز ہو کے چیز مانگتے ہیں، آپ کو وہی چیز دے دی جاتی ہے، آپ کے قلب میں وہ اعتقاد نہیں۔ جب وہ اعتقاد نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بس آپ اسی طریقے سے کام چلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے۔ لیکن جو اہل عشق ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ اللہ کے معاملات اور ہوتے ہیں، جو اہل تعلق ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کے ناشتہ کرتا ہے، ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے، چپ کر کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، کام کرتا ہے، کام کر کے خاموشی سے اٹھتا ہے، ٹیوشن چلا جاتا ہے، اور آپ اپنے قلب میں اس کے لیے بانڈنگ محسوس نہیں کریں گے۔ اور ایک بچہ ہے، وہ اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے ساتھ امی کے کندھے پہ سر رکھ کے کہتے ہیں امی مجھے نیند آئی ہے، میں نے سونا ہے، امی میں نے آج اسکول نہیں جانا، میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، میرا آپ سے باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے۔ کہتے ہیں نہیں نہیں بیٹا اسکول جاؤ، تمہاری ضرورت ہے اسکول میں، نہیں تنگ نہیں کرو آپ، نہیں نہیں امی میں نے آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کرنا ہے، میں نے باہر کا نہیں کھانا، مجھے یہ چاہیے وہ یعنی وہ ماں کے ساتھ لاڈ پیار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ماں اس کو دھکا دے کے نکال دیتی ہے، اسکول جاتا ہے، اسکول سے واپس آتا ہے، آتے ہی امی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، امی میں نے تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، بیٹھا رہتا ہے، پھر نہیں میں نے آج ٹیوشن نہیں جانا، میں نے آج آپ کے پاس پڑھنا ہے، وہ یہ کرتا ہے، آپ کو تنگ کرتا ہے۔ اس بچے سے آپ کی باؤنڈنگ زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک، چل وہ رہا ہے کمپیوٹر کے مطابق، لیکن اس بچے کی بانڈنگ ماں کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے۔ آج کل اہل عقل اور جو اہل عقل اور اس طرح کے دانشور لوگ ہیں، وہ بھی ہمیں ایسے ہی بنا رہے ہیں کہ بس ہم ایک کمپیوٹر کی طرح چلے اور اس کے مطابق ہم آگے بڑھیں۔ تو دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں۔ میرے ایک ساتھی ہیں، نور نبی ان کا نام ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ جو گاڑی کی راڈ تھی وہ ان کے سینے پہ لگی، اور سینے پہ تھوڑے نچلے حصے پہ لگی، جس سے ان کا پتا کٹ گیا، اور دوسرا ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کے دماغ پہ اثر آیا، دماغ کی جھلی تک چلے گئے، بالکل کومے میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ 2 ہفتے بعد وہ ہوش میں آئے، اور نہیں تھا ہی نہیں کہ بچ جائیں گے، کوئٹہ کے علاقے میں جہاں اتنی ہاسپٹیلٹی اچھی بھی نہیں ہے۔ تو وہ 2 ہفتے کے بعد کہنا مجھے مولوی فیصل سے بات کرو۔ السلام علیکم۔ مجھے خواب میں جب بے ہوش تھا تو میرے ساتھ یہ کیفیات گزری، وہ میں کبھی سناؤں گا، لمبی بات ہے۔ تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اس حال میں تھے، اور کہہ رہے تھے کہ میں خضر ہوں اور میں یہ بتا رہا ہوں۔ یہ کون ہے خضر؟ تو انہوں نے نا مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ یہ وظیفہ کرتے رہو، ٹھیک ہے۔ لگے اس وقت سے میری زبان پہ یہی ورد ہے، کیا میں کرتا ہوں؟ میں نے کہا نور نبی بھائی، کیا مجھ سے پوچھنے کی جرت کیسے کر لی تم نے؟
کرتے رہو، چھوڑنا نہیں، کہ میں نے مجھے جائز ہے، کہہ رہا جائز نہیں، اور میں نے کہا بھائی یہ چیزیں پوچھی نہیں جاتی جب، خیر یہ مطلب میں تو اس کو بے تکلف کی وجہ سے کہہ رہا تھا، ظاہر بات ہے کوئی ناجائز چیز نہ ہو اس کے ذمہ، تو یہ تھا کہ شیطان نے آ کے نہیں بتایا، لیکن میں تو سمجھ گیا نا یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ وظیفہ اس کے لیے ہے، میری زبان نہیں رکتی اس وظیفے، اگر میں جیسے جیسے وظیفہ پڑھتا ہوں یہ زخم ایسے بھرتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان چیزوں کو سٹیچز کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، اس کے سٹیچ بھی ماہر لوگوں کے ہوتے ہیں، ایک دفعہ سٹیچ لگتا ہے اس کے بعد اگر خراب ہو جائے 75% ایسا چانس ہوتا ہے، وہ چانس ہوتا ہے، اور کیا ہوا، کیا ایک بندے کا باؤنڈنگ تھا، ایک بندے کو من جانب اللہ، آپ یقین کریں ایسے مریض 2 سال میں ٹھیک ہوتے ہیں، 4 مہینے میں ٹھیک ہو کے اپنے کام پہ جا چکے ہیں وہ صاحب، یعنی ایسے خطرناک ترین، کیا اللہ رب العزت نے ایک راستہ کھولا ہوتا ہے، غیب کا راستہ کھولا ہوتا ہے، کچھ کلمات کی ایسی معرفت ہوتی ہے اہل اللہ کو، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سے ایک بانڈنگ بندی ہوتی ہے، اور تو ایسے اعمال مجرب ہوتے ہیں۔ اب یہ صاحب جو مجھے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور ان صاحب نے ایسے ہر کسی کو نہیں بتایا، وہ یہ وظیفہ دیں گے بھی نہیں، کسی کو دیں گے ہی نہیں، کہ بھئی ظاہر بات ہے کسی قدردان کو دیا جائے گا، کسی ایسے ناقدرے کو دیا بھی نہیں جائے گا، کہ یہ قیمتی متاع ہے جو لاکھوں لے کر بھی نہیں دی جاتی ہے۔ ہاں البتہ اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو کروڑوں سے زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، تو وہ دے دی جاتی۔ ہاں کچھ ایسے وظیفے بھی ہوتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، لوگ اٹھا کے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، تو اس کی حیثیت اپنی ہوتی ہے، ہر چیز کی حیثیت الگ۔ ہمارے بزرگ اور اکابر جو ہمیں مختلف قسم کے اپنے مجرب عمل بتاتے ہیں، جیسے 41 مرتبہ سورہ یاسین کسی مشکل کے لیے یا بچوں کے رشتے کے لیے وغیرہ، یہ نظر اتارنے کے لیے 7 مرتبہ کچھ پڑھنا، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں تم کیا کرتے ہو، یہ کوئی دین میں نئی بات نکلتے بھی، ہم اس کو بھی دین میں نئی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دین کا جزء لازم سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کو یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، ٹھیک، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم برکت کے لیے سمجھتے ہیں، جن کو ہم برکت سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدے حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے، اس کا دین کے کسی رکن سے کسی معاملے سے نہ کوئی الحاق ہے اور نہ ہی کوئی تعلق ہے، بس ان سے آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ بدعت ہے، تو کیسے بدعت ہے آپ اس کو بتا دیجیے، یہ آپ یہ دین میں، تو دین میں کیا ہے اس کے بارے میں، دیکھیں ایک رول ہے وہ پاکستان کے قوانین کے خلاف بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے قوانین کی حمایت میں ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے بحث کی کہ حضرت ہر چیز یہاں پر نئی ہے تو نئی چیز تو بدعت ہوتی ہے، نئی چیز بدعت ہوتی ہے، میں یہ لوگ جو آپ نے سوال کیا اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، تو حضرت نے کہا چھری لاؤ، چھری لے کر کہا لیٹو بیٹا میں تمہارا گلا کاٹنے کا، کیوں کہا تو بھی تو نئی بدعت ہے، تو بھی تو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، اور بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے بچوں والی کہانیاں آپ سنا رہے ہیں، یہاں پر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان سے کہیں کہ آپ بچوں والی کہانیاں سنا رہے ہیں، آپ بتائیں یہ دین کے خلاف کیسے ہے اور یہ بدعت کیسے ہے، ٹھیک ہے، ہم تو ایک ورد کر رہے ہیں، ایک وظیفہ کر رہے ہیں، آپ اگر 3 دن میں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو کہ یہ گناہ ہے؟ آپ ایک ہفتے میں، آپ کتنے عرصے میں قرآن مجید ختم کرتے ہیں؟ وہ کہے گی جی ہم مہینے میں قرآن، جی آپ ثابت کریں حدیث میں مہینے میں قرآن مجید ختم کرنا ہوتا ہے؟ بھئی یہ تو اپنی ثوابدید کے اوپر ہوتا ہے، یہ اپنی سہولت اور رائے کے اوپر ہوتا ہے، ہم سورہ یاسین کے فضائل پڑھے ہیں، اس میں کثرت کا ذکر ہے، تو کثرت کو اکابرین نے کہہ دیا کہ بھی اتنی کثرت کر لو کہ کم از کم 41 دفعہ پڑھ لو، کم از کم 13 مرتبہ پڑھ لو، کہ ان اللہ یحب الوتر، اللہ طاق عدد سے پسند فرماتے ہیں، تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ وہ کوئی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، تو یہ بنیادی باتیں ایک نشست میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جب انسان پریکٹس رکھتا ہے تو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آج کا سبق اتنا ہی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔